میرا پوتا آپ سے بڑا ہے اس لیے آپ ہمیں نہیں سمجھا سکتے. اوکے ٹھیک ہے, تو نہیں سمجھاتے سر. آپ کوئی چھوٹے پوتے, جن کے پوتے میرے سے چھوٹے, میں ان سے ذرا دعوت کر لیتا ہوں. جن کے پوتے میرے سے بڑے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, بابا کبھی بھی نہیں مانے گا. ابو لہب نے یہی کہا تھا, ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ میرے باپ دادا غلط تھے, تو زیادہ ٹھیک ہے. وہ جاہل تھے, وہ بزرگان جنہوں نے عمریں دی ہیں. یہ ابو جہل کا آرگیومنٹ ہے, انہوں نے عمریں دی ہیں, وہ غلط, اور اے محمد تو ٹھیک. وعلیکم السلام سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, لیکن سر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ پلیٹ فارم جب بڑا کریں گے تو زیادہ لوگ آئیں گے, چھوٹا کریں گے تو کم آئیں گے. وہ سنے میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے, اور نہ یہ کوئی پیٹی قسم کا آرگیومنٹ نہ سننا کسی کا کہ نہیں لوگوں کے نفس ہیں تو نفس میں ایگو آ جاتا ہے, ایروگینس آ جاتی ہے, اور اس لیے وہ والا اسکالر اس کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کرتا. ایسے نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. وہ تو پھر اسکالر ہی نہیں ہے جو ایگو لے کے آیا اور ایروگینٹلی کہہ رہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں, اس کے پاس جاؤں گا تو خود انفیریئر لگوں گا. یہ تو پھر خود کو پیڈسٹل پہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں, نہ وہ اہل حدیث میں ایسے, نہ وہ بریلویزم میں, نہ ایسے زیادہ تر اسکالر ہی نہیں ہوگا. وہ اتنی شعور آ جاتا ہے, اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار یہ اپنی اپنی تھوڑی کھیل رہے. پھر بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ جب پیڈسٹل کا سٹیج کا سائز ہی چھوٹا ہوگا تو اس پہ زیادہ لوگ کیسے آئیں گے؟ وہ سمجھیں اس بات کو. سٹیج کا سائز بڑا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں گلوبل پرابلمس کی بات کریں, بڑی سوچ پیدا کریں گے تو سارے کے سارے پورے آئیں گے. اس کے اوپر سب کی ضرورت پڑے گی نا آپ کو. پھر میں نے آپ سے کہا نا ابھی فقہ کے ڈاکٹر چاہیے ہوں گے, میں آپ کو آپ کی طرح راؤٹ کروں گا, فکر نہیں کریں. مگر حکمت کے ڈاکٹر کے لیے مجھے گورے کے پاس جانا پڑ رہا ہے. اس لیے اسلام آگے اگلے 2-3 نسلوں میں اسلام نے فقہ تو چھوڑ, کیونکہ فقہ کا کیا کرنا ہے ہم نے. جب حکمت کے تابع آ گئے, کسی کے نظام کے تابع آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, پھر تو ہمارے پاس فقہی اجازتیں بھی ہیں کہ ایسے نظام میں تو اسلام بھی چھوڑ دو تو خیر ہے. فقہی اجازتیں بھی ملیں گی ہمیں, اور لوگوں نے لینی ہے وہ اجازتیں کہ ہاں اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, پکڑا جاؤں گا تو مارے جاؤں گا, میں کوئی یوگر مسلم ہوں. یوگر مسلم کو کیا ہوا ہے, نظام غلط ہوا تو نمازیں بھی گئی نا ان کی. کیا کریں اب وہ, یہی ہمارے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ لوگ سارے. تو بس تزکیہ کرا لو بس, اور بھائی نظام ہٹا, کسی کا نظام کے تابع آؤ گے اگلے نسلوں میں تزکیہ کی بھی اجازت نہیں دے گا وہ. ابھی وہ تمہیں اجازتیں دے رہا تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ تزکیہ کر لو. یہ وہ غیر مسلم نظام ہی ہے جو تمہیں اجازتیں دے رہا ہے بے وقوفو کہ تم تزکیہ کر لو, اور تم سمجھ رہے ہو کہ تزکیہ ہی کرنا ہمارا کام ہے. اس نے کل تزکیہ کی بھی اجازت چھین لی نا, تو پھر کیا کرو گے؟ کب شرم آئے گی ہمیں, کب غیرت آئے گی ہمیں کہ لوگوں کی, غیر مسلموں کو اجازتوں سے ہم تزکیہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. اور کیا آرگیومنٹ دوں آپ کو کہ نظام لے کے اپنا لے کے آؤ. سو بڑا سٹیج بیٹا, بڑا سٹیج تو زیادہ لوگ, چھوٹا سٹیج تو ایک بندہ. بڑا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ زیادہ مسائل, بڑے مسائل کو حل کرنے کے زیادہ مدد کی ضرورت پڑے گی. چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے, میں کافی ہوں. سمجھ رہے؟ کامن سینس کی بات ہے نا. اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں, مجھے آتا ہے, تو میں کسی اور کو کیوں کولیبوریٹ کروں گا؟ نہیں اس سے ہی پوچھ لیں, بھائی مجھے پتا ہے 5 نمازیں, چلو پڑھو. اگر ایک بندہ مجھ سے بڑے مسائل کے حل پوچھنا تو پھر مجھے اپنے اسکالرس کو بلانا پڑے گا, کسی اور اسکالر کو جا کے بلانا پڑے گا. میں کیوں 18-19 نام ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہ کرنا ضروری ہے, ان لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے. کیوں میں کہتا ہوں تفسیریں منیمم 3 شروع کرنا, ہر ایک رکوع 3 تفسیروں سے لینا. کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک کتابیں آ جائیں. خدا کا واسطہ ہے, انسان ہی ہے, نبی کوئی نہیں ہے. نہ ابن کثیر ہے, نہ مودودی ہے, نہ اسحاق ہے, نہ احمد رضا بریلوی یا اشرف علی تھانوی, کوئی نبی نہیں ہے. 3 تفسیریں یکمشت شروع کرنی, ایک رکوع کرنا, تینوں میں سے ایک رکوع, اگلا رکوع پھر تینوں میں سے کوئی والا رکوع, تاکہ پتہ چلے پرسپیکٹو ڈفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے. سو جب سوچ بڑی کریں گے, زیادہ بڑا مسائل حل کرنا شروع کریں گے تو سٹیج بڑی ہو جائے گی. سٹیج بڑی ہوگی تو زیادہ لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے مجبوراً. اور اگر سٹیج ہی چھوٹی سی, چھوٹا سا مسئلہ حل کرنے آئے تو پھر آپ کافی ہیں, پھر آپ کیوں کسی کو لے کے آئے, ضرورت بھی نہیں ہے. سو ان لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ کے جو جان کے نہیں لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور وہ کرتے, لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتے, ان کو چھوڑ دیں. وہ جان کے نہیں کرتا, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. مگر ایک بندے کو ضرورت ہی نہیں پڑی, اس کا مطلب ہے مسائل ہی چھوٹے سے حل کر رہا ہے وہ.
آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا. ہمیں تو دنیا میں ہر مسئلہ مسلمانوں کو لگا ہوا ہے, ہر مسئلہ دنیا میں. تو ہم پھر بھی کہیں نہیں ساحل ادیم کی اوپینین سننی ہے. لعنت ہے ایسے ساحل ادیموں پہ جو کہنے ہیں ساحل ادیم کی اوپینین سننی. اسکالرس کی طرف راؤٹ کرنا ہے, کس کیٹیگری میں کون سا اسکالر آگے کی جس لے گیا, آگے کا اونچی سوچ دے گیا, گہری سوچ دے گیا, ضرورت بتا گیا, آگے کیا مسائل ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو دیر آر ویسلس, آئی ایم میئرلی اے ویسل, ٹیوب ہے جہاں سے گزریں گے اور میں ڈائریکشن کہیں اور کر دوں گا کہ ہاں ان لوگوں تک پہنچا دوں. وی آر جسٹ ویسلس routing towards the bigger pools of knowledge. Who? The youth. Because they have the time and they have no arrogance developed yet. بابے نے تو کبھی نہیں سننی میری, کوئی چاہے وہ پروفیسر ہو, انکل ہو, تایا ابو ہوں یا مولوی صاحب, انہوں نے میری کیوں سننی؟ آپ کو پتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی ابو جہل ابو امیہ بن خلف نے کیوں نہیں سنی, ابو سفیان نے کیوں نہیں سنی تھی؟ آپ کو پتا ہے نا کیوں؟ بتایا تھا انہوں نے. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ بابا نہیں سنتا ہوتا, اس کو بیچارے کو ایروگینس لگ دیتی بیماری, کیا ساری عمر ضائع ہو گئی. یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا لٹرلی, مجھے یہی کہا تو تیرے سے بڑے تو میرے پوتے ہیں, مجھے ابھی بتایا آپ سے بڑا میرا پوتا ہے. صرف اوکے, کیا کہہ سکتا ہوں, آپ میرے سے بڑا ہے آپ کا پوتا, تو یہ بہت اچھا آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ آپ کا پوتا میرے سے بڑا ہو گیا, اس لیے آپ جو مرضی کہیں وہ سچ ہو جائے گا. جس کا پوتا بڑا ہو جائے اس کے دادا ابو ہر بات سچی بولتے ہیں, یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں آپ. جس کا پوتا 30 سال سے بڑا ہو جائے اس کو جو کچھ منہ سے بولے گا حق ہوگا. یہ آرگیومنٹ ہے آپ کا کہ آپ کا پوتا میرے سے بڑا ہے تو آپ جو بھی بولیں گے وہ صحیح ہو, میں جو بھی بولوں گا غلط. یہ ہمارے بابے ہیں. یہ میرے ساتھ ہوا ہے نا, میں آپ کیا نام بتاؤں, بہت ہی مشہور آدمی ہے, اتنا مشہور آدمی ہے کہ آپ کہیں گے شاید آپ تو بالکل ہی جڑوں میں بیٹھ گئے مولویوں کے, آپ سے بڑا ہے میرا پوتا ہے, آپ مجھے سمجھائیں گے. ایسے جی ٹھیک کہا آپ نے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ جس کا پوتا میرے سے بڑا ہو جائے اس سے بات نہیں کر سکتے. یہ آرگیومنٹس ہیں مسلمانوں کے. تو کیوں نہ بھاگے انگلش یوتھ, کینیڈین یوتھ, آسٹریلین یوتھ, اسلام آباد کی یوتھ, کراچی کی یوتھ, لاہور کی یوتھ, کیوں نہ بھاگے؟ ایکسپوزڈ ہے وہ کہ یار کیا 2 نمبر آرگیومنٹ دیتا ہے یار, ستہی خرافات بک رہا ہے. میرا پوتا آپ سے بڑا ہے اس لیے آپ جو بھی بولیں گے غلط ہوگا اور میں جو بھی بولوں گا سچ ہوگا. ابو لہب نے یہی کہا تھا, ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ میرے باپ دادا غلط تھے, تو زیادہ ٹھیک ہے. وہ جاہل تھے, وہ بزرگان جنہوں نے عمریں دی ہیں. یہ ابو جہل کا آرگیومنٹ ہے, انہوں نے عمریں دی ہیں, وہ غلط, اور اے محمد تو ٹھیک. سوچے عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا, اور موسیٰ علیہ السلام, دونوں کا ایک ہی آرگیومنٹ اپنی قوم سے کہ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے دین میں آ. نہیں تجھے چھوڑا جا رہا اپنے باپ کا دین. کمیونسٹ چائنیز, کیوں چائنیز مریں گے, کمیونسٹ مریں گے, باپوں کے دین چائنیز کا کمیونسٹ تھے بس. نہیں, بس جس طریقے کا تواتر چلتا ہے, سیروٹونن ہے ہمارا, کیمسٹری پکڑ کے رکھتی ہے آپ کو کہ نہیں بھائی کہیں نہیں ہلنا. تبھی شیعہ کا بچہ شیعہ مرے گا, سنی کا بچہ سنی مرے گا. 1% چینج آتی ہے دنیا میں. میرا پوتا آپ سے بڑا ہے اس لیے آپ ہمیں نہیں سمجھا سکتے. اوکے ٹھیک ہے, تو نہیں سمجھاتے سر. آپ کوئی چھوٹے پوتے, جن کے پوتے میرے سے چھوٹے میں ان سے ذرا دعوت کر لیتا ہوں, جن کے پوتے میرے سے بڑے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, بابا کبھی بھی نہیں مانے گا. سو میں حیران ہوں, جن کے پوتے نہیں ہوئے پھر سب سے پہلے ادھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے. یا کوارے مردوں کو یا کواری عورتوں سے بات کرتے ہیں, پھر جن کے بچے پیدا ہو گئے, پھر ان کے بعد پوتے, پھر پوتوں کی ایج. مطلب کیا کروں میں, کیا کرنا, یہ کیا کون لوگ ہیں